فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہکشان نیستی، جو کہ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی سے متعلق ایک مستند داستان ہے جسے تحریر کیا ہے محمد ہادی اصفہانی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 18ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 257۔ داستان بیان کریں گے سید علی ترک دیوانہ، 1343 قمری اور 1925 عیسوی، اور داستان شروع ہو رہی ہے سورہ التکویر آیت نمبر 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما صاحبکم بمجنون، میں بھی کبھی دوسروں کی طرح تھا اور آج دوسرے میری طرح نہیں ہیں، اور نہ ہی میں دوسروں کی مانند ہوں۔ انسان وہ ہیں جنہوں نے اپنے آدمی ہونے کی تعریف گھٹا دی ہے۔ میں ان کی طرح نہیں ہونا چاہتا۔ گویا آدمی وہی ہیں جو خود سے باخبر ہیں، وہی جنہوں نے دنیا کی اس چند روزہ زندگی کو سنجیدگی سے لیا ہے اور اس کے لیے جنگ کرتے ہیں، وہی عاقل، ذہین اور سمجھدار لوگ جن کا خیال ہے کہ میں اس کرۂ خاکی پر ہمیشہ زندگی سمجھدار لوگ جن کا خیال ہے کہ اسی کرۂ خاکی پر ہمیشہ زندگی گزاریں گے۔ کتنا اچھا ہے ان کا حال، وہ درد آگہی نہیں جھیلتے ہیں، بلوغ فکر کے رنج سے ناشنا ہیں، اور ان کے خوشی اور غم اشیاء کے ہونے یا نہ ہونے کے تنگ دائرے میں محدود ہیں۔ میں بھی کبھی ایسا ہی تھا، لیکن کچھ نہیں۔ دیوانہ ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں دیوانہ کون ہے اور عاقل کون؟ اگر عقل یہ ہے کہ دوسروں کے رنج و غم تمہاری زندگی کے صفحے پر ناپید ہوں تو یہی بہتر ہے کہ دیوانہ بنو۔ اگر عقل یہ ہے کہ عشق کو ٹھکرا دے اور انسان کے صفحہ وجود سے تراوت ہستی کو نکال دے تو بہتر ہے کہ نہ ہو اور تمہیں دیوانہ کہا جائے۔ اگر دیوانگی اس عقل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کے تشخص پر دست درازی کرتے ہیں تو میں سب سے زیادہ دیوانہ ہوں۔ اگر جنون وہ کینوس ہے جس پر عشق کی نقاشی کی جاتی ہے تو دنیا جہاں کو مجھے دیوانہ پکارنے دو۔ میں ان لوگوں سے تھک چکا ہوں جن کی سمجھ میں ان کی آنکھوں اور ان کے فہم و فیصلے ان کی جیب کی وسعت پر منحصر ہے۔ میں نے بوسیدہ لباس پہن لیا اور اپنے اثاثوں کو چھوڑ کر کربلا معلیٰ کے بین الحرمین میں آوارہ ہو گیا، اس لیے کہ عاقل تمہارے پیچھے نہ آئے۔ اپنا ہونٹ ٹیڑھا کرتے ہو، اپنی آواز کچھ بدل لیتے ہو، کبھی آنکھوں کو معیوب بناتے ہو اور ان کے تہاجم اور اپنے گوہر کے درمیان ایک آہنی حد قائم کر لیتے ہو تاکہ وہ تمہیں چھوڑ دیں، اور جو درد عشق تمہاری جان کو لاگو ہو گیا ہے اس میں تمہیں جھلس جانے دیں۔ لوگ تمہارے وجود کی چوٹیوں کے پیچھے سے طلوع عشق کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ میں نے ایسے بہت دیکھے ہیں جو انگلی سے میری جانب اشارہ کرتے، کتنے ہی رحم کھا کر دینار اور فلس میرے سامنے پھینکتے، اور کتنے ہی مجھے تانے دیتے اور میرا مذاق اڑاتے تھے، لیکن ان کے رویوں کی اہمیت میری نظر میں اس رال کی مانند تھی جو کبھی کبھی اپنے فریب دینے کے لیے میں اپنے ہونٹوں کے کنارے سے نکال دیتا تھا۔ جو اس دنیا میں خام رہ جائے اور عشق کی جان کو نہ جلائے، اس کے وجود میں آدمیت کا بیج نشو و نما نہیں پا سکا ہے۔ آدمی وہ ہے جو دیوانگی میں مردانگی تک پہنچا ہو، یہ نہیں کہ آدمی ہونے کے خیال میں گم ایک حیوان ہو۔
جو اپنے تصورات میں صبح سے شام کرے اور شام سے صبح۔ یہ قبریں ہیں جو قبرستان میں موجود پنجروں کی مانند ہیں۔ انہوں نے خوش خیال لوگوں کے ناز و نعمت کو اپنے پنجوں میں جکڑ رکھا ہے۔ یہ ایسے انسانوں کی ضمیر فریاد کناں ہیں جن کی ایک عمر تبدیل ہو جانے کی آرزو میں گزری، لیکن انہوں نے اپنی زندگی ٹال مٹول اور اپنے عیب دوسروں کے گلے میں ڈالنے میں گزار دی۔ میں تمہارے قلبی اظہارات کو دیکھتا ہوں، تمہارے بچگانہ افکار کو بھی، وہ شہوتیں جو تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے مغز کی عمیق ترین سیاہ گڑھوں تک رسوخ کر چکی ہیں۔ تمہاری خود پسندی اور خود آگاہی کی سرگوشیوں نے میرے قلب کے کانوں کو، جو کہ سالوں سے اس شہر میں غیبی عوامل کے امواج دریافت کرتے ہیں، مجروح اور زخمی کر دیا ہے۔ تم سید الشہداء علیہ السلام کے زائر بنتے ہو، جیسے ہی نور کے اس بے کراں اقیانوس میں دھل کر پاک صاف ہوتے ہو، تمہارا پیکر و باطن ایک ملکوتی فرشتے کی مانند صاف و شفاف اور مکر اور ہیلے سے پاک و بے رنگ ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اپنے قدم باہر رکھتے ہو اسی قید و بند میں واپس ہو جاتے ہو جہاں پہلے تھے۔ کیا اختیار عقل کے لوازمات میں سے نہیں ہے کہ تم ہزاروں ہزار مرتبہ خود کو حسین علیہ السلام کے وجود میں دھو لیتے ہو، لیکن پھر اپنے اختیار سے ہی اس دنیا کی کثافتوں، نجاستوں اور سیاہیوں میں جن سے ہزاروں بار فرار کر چکے تھے دوبارہ غرق ہو جاتے ہو۔ سچ بتاؤ، دیوانہ کون ہے، تم یا میں؟ یہ سوال زندگی جاری رکھنے کے لیے لازمی بلکہ کافی شرط ہے۔ میں ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنی مرضی کو اپنے مولا کے اختیار میں نابود کر دیا ہے دیوانہ کہتا ہوں۔ مجنون وہ ہے جو خود کو لیلا بنا دینا چاہتا ہو۔ میں نے ایسے عاقل کم دیکھے ہیں جو دیوانہ بننا چاہتے ہوں، اور ایسے دیوانے بہت دیکھے ہیں جن میں جنون کی تاب و استعداد موجود نہیں تھی اور وہ دوبارہ عاقلوں کے جرگے میں شامل ہو گئے۔ جنون کے لیے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، جلا ڈالنا ہوتا ہے۔ پیارے خیالات ہوتے ہیں، اگر عاقلوں کے ساتھ مل جاؤ تو وہ آہستہ آہستہ تمہارے وجود سے اپنا بوریا بستر لپیٹ لیتے ہیں۔ دیوانگی کے اپنے رسم و رواج ہیں، اس دیوانگی کا پرچم دار عشق ہے، اور اگر یہ جنون کسی حقیقت کے ساتھ مل جائے تو اسے اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک اسے نیستی کے ساحل تک نہ کھینچ لائے۔ میں نے اپنے جنون اور عاشقی کی تاریخ میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے وجود کی زمین میں جنون اپنی جڑیں پھیلا رہا تھا۔ وہ جنون جس میں عشق پر عقل کی حاکمیت تھی۔ عشق عقل کے رساؤں میں سے ہے، وہی جنون ہے جسے میں بیان کر رہا ہوں، اور جس کے طالب کبریت احمر کے مانند نایاب ہو چکے ہیں۔ شیدا وہ ہے جو جب اپنے معشوق کا سامنا کرتا ہے تو اپنے سوا کسی اور کو مداخلت کرنے والا نہیں پاتا، اور ساری عمر خود کو نابود کر دینے میں صرف کر دیتا ہے۔ جب وہ نابود ہو جاتا ہے تو پھر نہ کوئی مجنون باقی رہتا ہے، نہ ہی جنون، نہ ہی وہ آگ جس نے خود کو فراموشی کے سائقہ کے سپرد کر دیا۔ میں اس شہر میں عشق کے دو لامحدود کہکشاؤں، دو لاہوتی حرموں کے درمیان دیوانہ وار زندگی بسر کر رہا تھا، اور ایسے لوگوں کی تلاش میں تھا کہ جو حقیقت کی تلاش میں پیاسی روحوں کے ساقی کو قسم دیتے تھے کہ وہ سلطان عشق کے حضور ان کے لیے واسطہ بنے۔ اور میں دیکھتا تھا کہ ان کم تعداد مردوں کو جو اس مقصد کے حصول کے لیے وقت بے وقت کربلا آتے تھے، خود کو آگ لگا دینے کے طلب میں عشق کے ہاتھوں اپنے بے رحمانہ قتل کے لیے کمر ہمت کس لیتے تھے۔ ان کے درمیان ایک مرد تھا جس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا تھا، ایک دیوانہ تھا جس کے تمام ارکان وجود گویا جنون سے پہلے شیدائی ہو چکے تھے۔ جس مرد کو میں دیکھتا تھا وہ ہر شب جمعہ سالار شہیدان علیہ السلام کے حرم کے سامنے کھڑا ہوتا اور تجربہ کار دیوانوں کی مانند مست حالت میں صبح تک ایک عظیم شہود میں غرق رہتا۔ ایک سید جس کی عمر 60 سال کے قریب تھی اور سیاہ رنگ کے عمامے کے ساتھ ہاتھ میں عصا لیے موسیٰ کلیم کی یاد تازہ کر دیتا تھا۔ میں اسے دیکھتا تھا کہ وہ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کے حرم کے چپے چپے پر رد جگہ کرتا ہے۔
اور ان عقلوں کے درمیان کس قدر شاندار انداز میں جگمگاتا تھا، جن کی خواہش دنیاوی ضروریات یا اخروی حور و قصور میں خلاصہ ہوتی تھی۔ وہ اس لیے نہیں آتا تھا کہ خود میں کسی چیز کا اضافہ کرے، بلکہ وہ آتا تھا تاکہ جو کچھ اس کے وجود میں اضافی ہو اسے سلطان کربلا کے ہاتھوں اپنے باطن وجود سے ختم کر دے۔ 1-2 سال نہیں، تقریباً 30 سال سے اس کی آمد و رفت جاری تھی، اور اس کے وجود میں جنون کی جڑیں آہستہ آہستہ گہری اور تناور ہوتی گئیں۔ اس قسم کے مرد کم ملتے ہیں جو اپنے اضافی ادراکات کو ساقط کرنا چاہیں تاکہ توحید تک پہنچ سکیں۔ وہ دیوانے جو مولا کی آنکھوں سے عنقائے وحدت کا شہود چاہتے ہیں، اور میں ان دیوانوں تک پیغام پہنچانے میں خود سے کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ کبھی کبھی وہ حقیقت گویا کربلا کے کعبے سے میری روح پر چھا جاتی تھی اور مجھے یہاں وہاں روانہ کر دیتی تھی، اور جو زبان میرے اختیار میں نہیں تھی اس پیغام کی ترجمان بن جاتی تھی، اس سننے والے کے لیے جو مد نظر ہوتا۔ زمانہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ گزرتی شبوں میں سے ایک شب جس میں اگر ان ساتوں میں آپ روح کے کان کھول دیتے تو انبیاء، اولیاء اور اہل بیت علیہم السلام اور فرشتوں کی دبی دبی غیر مفہوم آوازوں کا شور سنتے، جو مراویرد خلقت کی زیارت کے لیے شب جمعہ آئے ہیں۔ میں نے اسے دیکھا جو عصا ٹیکتے ہوئے بین الحرمین کی طرف آ رہا تھا، ایسا چہرہ جس کی آنکھوں سے مستی کے شعلے بھڑکتے اور اس کے وجود میں استعداد دیوانگی کی فریاد بلند کرتے تھے۔ معلوم نہیں کیا ہوا کہ میں بے اختیار ہو گیا، اور اس کے لیے میرے وجود میں آسمان کی ایک جانب سے افلاکی پیغام نے بننا اور شکل اختیار کرنا شروع کیا۔ بات کعبہ اولیاء ابوالفضل عباس علیہ السلام کی تھی، وہی کہ جو جنون کے مکانی اور زمانی تاریخ میں وجود حسین علیہ السلام میں عاشقوں اور دیوانوں کی فنا کے سالار تھے۔ اگر کوئی ان سے حسین علیہ السلام میں نیست ہو جانے کا حوالہ دریافت کرتا تو اس کا کام پورا ہو جاتا۔ زمین و زمان، چرخ اور فلک ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے تھے تاکہ وہ خود سے باہر نکلے اور حقیقت ولایت کی تجلی کا مسافر بنے۔ گدالے قتل گاہ کے لا افق سے، وہ گدال جس میں ہونے کی حقیقت اپنی جڑیں رکھتی ہے، اور کوثر، بہشت و دوزخ اس کی نسبت سے خلق ہوئے ہیں۔ خوش بحال اس عصائے زناح نے پیر مرد کے لیے، جس نے اپنی 40 سالہ اجرت اس شب تشنہ لبوں کے ساقی کے ہاتھ سے حیرت انگیز ترین شکل میں دریافت کر لی۔ میں نے اسے دیکھا جبکہ میرے اندر کی حالت اس حقیقت سے مشتعل تھی جو اسے بتا دینی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھا، اور وہ جو سید الشہداء علیہ السلام کا گنبد دیکھنے میں محو تھا، اس کو مخاطب کیا کہ صفحہ نمبر ہے 262، اور داستان کا اگلا حصہ بیان کر رہے ہیں سید علی قاضی، 1343 قمری 1925 عیسوی، اور داستان شروع ہو رہی ہے سورہ قدر کی آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ہم نے یہاں پہ چھوڑا تھا کہ سید الشہداء علیہ السلام کا گنبد دیکھنے میں محو تھا، اس کو مخاطب کیا کہ 40 سال خود کو بھلا دینے کی کوشش، 40 سال فراق کے خونی اور اقیانوس میں غرق رہنا، 40 سال ہاتھ پیر چلانا اور نہ پانا، اور 40 سال اپنے خلاف تلوار کھینچنا تاکہ اپنے ہونے کا ادراک مٹ جائے۔ تنہائیوں کے بے آب و گیا بنجر سرزمین میں 58 سال کی عمر میں اکسیر حیات کا ایک قطرہ تلاش کرتے ہوئے آتشیں عشق کے بحر بیکراں کی پیاس میں میں جس قدر قدم اٹھاتا خود کو اپنی طلب سے دور تر پاتا تھا۔ کہاں تھا میری حقیقت وجود کا وہ مخفی دریچہ جو خود سے آزادی کی سوغات کو متجلی کرے؟ میں جتنی بھی کوشش کرتا، میں کا رنگ مزید گہرا ہو جاتا اور پہلے سے زیادہ حریص ہو کر میری ہستی کی خاک میں اپنی جڑیں مزید پھیلا لیتا تھا۔
میری میں سے فرار کی کوشش پراسرار میں کے پے در پہ ٹیلوں میں کامیاب نہیں ہو پاتی تھی۔ جہاد، ریاضت اور بلا اور صبر نے مجھے توحید ذاتی کے سیاہ سمندر کی حقیقت تک نہیں پہنچایا تھا، وہ سمندر جو اپنے سیاہ رنگ سے ذات الہی کے جلال کا راز نمایاں کرتا ہے۔ اس شب جمعہ اپنی تمام امید، تمام 40 سالہ جنگ، اپنی ہستی اور نیستی اور ناچیز سرمائے میں نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا، اور ان آنکھوں سے جو کہ سید اور سالار شہیداں کے درخشاں قبا کی جگمگاہٹ سے شور و عشق اور سراسر اشک ہو گئی تھی، حرم مطہر کی جانب حرکت کر رہا تھا۔ اب میں خود سے مکمل مایوسی کی چوٹیوں کا فاتح بن چکا تھا۔ 40 سال تک اپنے وجود میں وصال کی امید میں بننے والے نقش کے ساتھ حق کو پکارتا رہا اور یہ سمجھتا تھا کہ میں اسے مخلصانہ طور پر یاد کر رہا ہوں۔ ان اشعار کو کس قدر زیر لب تکرار کیا کرتا تھا اور اپنی ہستی کے معدوم ہو جانے کی حد تک چلا جاتا تھا، لیکن ہزاروں مرتبہ شکست کھا کر اور پہلے سے زیادہ مسترد شدہ جلال الہی کی قتل گاہ سے لوٹ آتا تھا۔ میرے محبوب، اس سے پہلے کہ عشق کی وارداتیں میری ہستی کو نابود کر دیں، مجھے ایک بار خود کو دیکھ لینے دیں۔ اس کے بعد تیری تجلیات کی عظمت میری انانیت کو سلب کر لے، پھر میں نہ رہوں اور تو خود اپنا نظارہ کرے۔ میری جان اور دل کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، لیکن اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ تیری راہ میں بیٹھوں اور ایک بار پھر تیرا چہرہ دیکھ لوں۔ میرے محبوب، میرے پیارے محبوب، اگر میری انانیت تیرے وصال کی بارگاہ میں رکاوٹ بنی ہے اور میری اپنی جانب توجہات کی آلودگی میرا حقیقی حجاب بن گئی ہے، تو کم از کم اپنے موسیٰ کلیم کی مانند، جنہوں نے تجھ سے تیری بارگاہ شہود میں پہنچنے کا تقاضا کیا تھا، اور تو نے لن ترانی کی تجلی سے ان کی انانیت کے پہاڑ کو نفسانی بجلیوں میں مبتلا کر دیا تھا، اور لن ترانی کے پے در پے لذت بخش پردے انہیں نصیب کیے تھے، مجھ پر بھی احسان فرما اور مجھے بھی اپنی لن ترانی کی لذت عطا فرما کہ تیرے حضور تک نہ پہنچ پانا میرے لیے کافی ہے، کیونکہ اس جواب کے ساتھ میں نے تجھے اپنی سماعت کے دریچے سے دیکھ لیا ہے، چاہے جو اب لن ترانی ہی رہا ہو، چاہے جواب لن ترانی ہی رہا ہو۔ اس مرحلے پہ میں عشق کے جن حالات سے دوچار ہوا ہوں، ان کی سکر و مستی سے افاقے اور ہوشیاری کا محتاج ہوں، کیونکہ میں جن مراحل تک پہنچا ہوں وہاں میری عاشقی کے میدان میں اب بھی انانیت کے آثار ہویدہ ہیں، اور میرا پری چہرہ محبوب اس قدر غیرت مند اور متکبر ہے کہ میری انانیت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے اور مجھے راستے سے ہٹا دینے کا قصد رکھتا ہے، جبکہ اس کے جمال کے عشق کے آتش فشاں نے میرے جگر کو جھلسا دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اسی لیے ان مراتب کی مستی سے ہوشیار ہو جانا چاہتا ہوں، تاکہ اپنے حواس میں آ جاؤں اور دوبارہ اس کے وصال کے کوہستان کی پہاڑیوں کے مصائب سے دست باگریبان ہو سکوں، تاکہ اس کی چشم شہلا کے سامنے زیادہ سے زیادہ جافشانی کر کے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لوں اور وہ پہلے سے زیادہ مجھے حیران و مست کر دے۔ خوش ہے وہ جواری جو اپنا سب کچھ ہار جائے، اس کے پاس کچھ نہ رہے سوائے دوسرے قمار کی ہوس کے۔ میرے اندر عشق کے شعلوں کے داغ اس قدر شدید ہو چکے ہیں کہ اگر میرے اندر موجود حرارت ذرہ برابر بھی دنیا بھر کے تمام پہاڑوں تک پہنچے، جن میں سے ایک کوہ موسیٰ کلیم اللہ ہے جو تجلیات حق سے بکھر گیا تھا، تو سب ٹوٹ کر منہدم ہو جائیں گے۔ جس نے ظلم کیا اور میرا خون جگر بہا کر چلا گیا، کاش وہ لوٹ آئے، خون بہائے اور ظلم کرے۔ عشق وہ داغ ہے جسے اگر پہاڑ کے سینے پر لگائیں تو وہ اسے بھی ماتم و فریاد میں مبتلا کر دے۔ اس شب تمام کائنات کا وزن لیے غموں کے بوجھ کے ساتھ خود کو نابود کرنے اور اس کے خلاف افلاک کی دیو مالائی جنگ میں ابا عبداللہ الحسین سے متوسل ہوا تھا۔ ان سب کے قافلہ سالار جو فنا کے راستے پر خاک و خون میں غلطاں ہوتے ہیں، اس آگ کو
انہیں ہی سر انجام تک پہنچانا تھا اور جگر کو جھلسا دینے والے شعلوں کے درمیان سے شراب نیستی کو میرے خشک اور پیاسے ہونٹوں پر ٹپکانا تھا۔ میں شارع عباسیہ سے بین الحرمین مطہر کی جانب روانہ ہوا تھا اور افکار کی جس طوفان نے میرے دل کو فگار کر رکھا تھا پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ قمر منیر بنی ہاشم علیہ السلام کے صحن کے طویل داخلی دالان تک پہنچا، آپ کی ذریعہ مطہر کی جالیوں پر نظر ڈالی اور عالم شیدائی میں غوطہ زن ہو گیا۔ میں انہی احوال میں تھا کہ اچانک سید علی ترک کو دیکھا، جسے لوگ دیوانہ سمجھتے تھے کہ وہ میری طرف آ رہا ہے۔ دالان کے پاس میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور خاص انداز میں، جو کہ میرے وجود میں محبوس ہزارہ سال آتش فشاں پھٹنے کی تمہید تھا، کہا، سید علی، آج سارے جہاں کے اولیاء کے مرجع اور کعبے ابوالفضل عباس علیہ السلام ہیں۔ اس نے یہ کہا اور مجھے حیرت اور عظمت کے ہجوم اور شوق کے جھلسا دینے والے شعلوں کے درمیان تنہا چھوڑ گیا۔ مجھے عوالم غیب سے رابطہ برقرار رکھے ہوئے 40 سال ہو چکے تھے، لیکن توحید کے طالب کا غیر حق سے کیا واسطہ؟ میں نے جتنا بھی توسل کیا تھا، جو حقیقت چاہتا تھا، اس نے اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا تھا، لیکن اس بار گویا اس مرد کے باعث جو میرا ہم نام اور ہم شہری بھی تھا اور میری طرح دیوانہ بھی، میرے وجود پر عجیب حالت نے سایہ ڈال دیا تھا۔ بے قرار و بے اختیار میں نے اذن دخول پڑھا اور ذریعہ مطہر کی جانب چلا۔ روتی آنکھوں سے زیر لب زیارت نامہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے زیارت مکمل کی اور نماز پڑھنے کے لیے آپ کے سرہانے چلا گیا۔ ہاتھ اٹھائے اور تکبیرۃ الاحرام کہی، لیکن اچانک اپنے سامنے ایک عالم پایا جیسا اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے فہم و ادراک کی صورتحال بالکل بدل چکی تھی۔ میں نے ایک حقیقت کا مشاہدہ کیا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ ہی کسی قلب نے درک کیا۔ ہاں، کہکشان نیستی 40 سال سے میں جس کی طلب میں تھا طلوع ہو رہی تھی۔ میں نے قرات روکی۔ میں خود سے بے خبر تھا۔ اب میں کے بغیر ادراک حقیقت کی سرزمین تک پہنچ چکا تھا۔ دوبارہ قرات کی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کون تھا اور کون پڑھ رہا تھا اور کون تھا جو حق کے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ نماز ہمیشہ کی طرح بنسبت مختصر پڑھی اور مکمل کی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخرکار کثرتوں کے غبار کا آخر آ گیا تھا۔ میں نے ابوالفضل عباس علیہ السلام کی جانب اپنا چہرہ کیا اور ان سے خطاب کر کے، جو کہ حسین علیہ السلام کے ہاتھ سے جاری ہونے والے عنقائے توحید کی تجلی فیض کے معاون اور مددگار تھے، کہا، یا قاطع الکفنی بحق اخیک الحسین اشفع لنا عند اخیک الحسین۔ ان کی درگاہ سے جو آب معرفت کے ساقی اور ساقی کوثر کے دست پروردہ تھے، اپنے دل میں ایک اشارہ پایا جو کہہ رہے تھے، حسین کی طرف فرار کرو۔ فنا کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے حسین علیہ السلام کی جانب فرار کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ سرمستی اور بے قراری کی حالت میں بین الحرمین میں وقت گزارا اور اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کے حرم مطہر کے شباک یعنی زری تک پہنچا۔ جالیوں پر ہاتھ پھیرا اور ان پر سر رکھ کر دوبارہ کہکشان نیستی میں غرق ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ مجھے حرم کے ہجوم سے تنہائی کے کسی گوشے میں پناہ لینی چاہیے، ایک چھوٹے سے گھر میں جہاں میری بیویوں میں سے ایک زیارت کے لیے عارضی طور پر مقیم تھی۔ پناہ لی اور چھت پر جا کر بے حال ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ میں آسمان میں اپنی نظریں دوڑا رہا تھا، پھر حضرت عباس علیہ السلام سے ملنے والے حوالے کے جذبے کے زیر اثر زمین پر بے حال ہو کر گر گیا۔ وہ دوبارہ مجھ پر طاری ہوا۔ جب وہ آتا تو میں باقی نہیں رہتا تھا اور جب وہ جاتا تو میں اپنے نہ ہونے کی طلب میں وجود کی گہرائی سے فریاد بلند کرتا تھا۔ میں نے چھت کے چھوٹے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور ہوش میں آ گیا۔ اپنی بیوی کو دیکھا جنہوں نے چائے کی سینی تھام رکھی تھی۔ اس کے آنے سے میں پھر واپس آ گیا۔ اگر وہ نہیں آتی تو میں اسی طرح نیستی کی سیر کر رہا ہوتا۔ میں نے چائے پی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر وضو تازہ کیا اور عشاء کی نماز پڑھی۔
میری بیوی نے مجھے تنہا چھوڑ دیا اور ان کے جاتے ہی میں ناپید ہو گیا اور اپنی آنکھ بن گیا جس سے حق تعالیٰ خود کو دیکھ رہا تھا، اسی لیے میں زیر لب پڑھ رہا تھا، میری آنکھوں کے ہاتھ نے سرائی اور محبوب کے رخسار سے، جس کا جمال و کمال ہر حسن سے بالاتر ہے، عشق کی تند و تیز شراب مجھے پلائی۔ اس مرتبہ 5 منٹ تک میں ان احوال میں رہا۔ میری بیوی دوبارہ آئیں اور میرے سامنے رات کے کھانے کا دسترخوان بچھا دیا۔ میں نے جتنی بھی کوشش کی، دیکھا کہ کھانے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ میں نے کہا ہاں مر جاؤں گا۔ وہ مسکرائیں اور کہا سلامت رہیں آقا سید علی، اور پھر اٹھ کر مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئیں۔ آہستہ آہستہ میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں اور مجھے سلا رہی تھیں۔ آدھی رات کو جب میں نے آنکھیں کھولیں تو ٹمٹماتے ستارے ایک بار پھر مجھے آسمانوں کی جانب متوجہ کر رہے تھے۔ وہ حالت دوبارہ مجھے پر طاری ہو رہی تھی اور اس بار دیر تک اس نے مجھے ترک نہیں کیا۔ ہاں میرے پاس چند سال کا وقت تھا اس حال کو خود میں پختہ عادت بنا لوں۔ میں جانتا تھا کہ جو شہود ذات کی خواہش دل میں رکھتا ہے، اس کے لیے اس سے زیادہ سیدھا راستہ اجاگر نہیں کیا گیا ہے۔ قتل گاہ حقیقت میں اس کا سر شمشیر ولایت سے قلم کر دیا جائے۔ اسی لیے میں اٹھا اور چھت سے ابو الفضل عباس علیہ السلام کے گنبد مطہر پر نظریں جما دیں، اور جبکہ یہ اشعار میرے باطن میں مترنم ہو رہے تھے، اور ان سے درخواست کی کہ یہ حال دائمی ہو جائے۔ شمشاد جیسے قد والوں کا بادشاہ، شیریں دہن والوں کا شاہ، جو پلکوں سے تمام شکنوں کا دل توڑ دے، مست ہو کر گزارا اور مجھ فقیر پر نظر ڈالی، بولا اے تمام شیریں کلام والوں کے چشم و چراغ، کب تک چاندی اور سونے سے تیری ہتھیلی خالی رہے گی؟ ہماری نصیحت سن لے اور تمام چاندی جیسے جسم والوں سے نفع اٹھا۔ تو ذرے سے تو کمتر نہیں ہے، پس نہ بن، محبت اختیار کر، تاکہ آفتاب کی خلوت گاہ میں چکر لگاتے ہوئے پہنچ جائے۔ دنیا پر بھروسہ نہ کر، اور اگر تیرے پاس کوئی شراب کا پیالہ ہے تو زہرہ جبیں اور نازک بدنوں کی خوشی میں پی۔ ہمارے پیمانہ کش پیر نے خدا کرے اس کی روح خوش رہے، کہا وعدہ شکنوں کی صحبت سے بچ، دوست کا دامن تھام لے اور دشمن سے قطع تعلق کر لے، مرد خدا بن اور شیطانوں سے بچ نکل۔ لالا کے چمن میں صبح میں صبا سے پوچھتا تھا کہ یہ خونی کفن والے کس کے شہید ہیں؟ اس نے کہا اے حافظ، میں اور تم اس راز کے محرم نہیں ہیں، سرخ شراب اور چاندی جیسی ٹھوڑی والوں کی بات کر۔ صفحہ نمبر ہے 269، اور داستان بیان کریں گے سید ابو الحسن اصفہانی، 1344 قمری 1926 عیسوی، اور داستان شروع ہو رہی ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 26 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ طالب علموں کی علمی اور معاشی صورتحال اور نجف کے علماء کے مالی مسائل میرے قلب میں خراشیں ڈال رہے تھے۔ اس پر اضافی دکھ یہ تھا کہ حوزے کے بزرگ اور علماء جو کہ تمام اسلامی ممالک سے آ کر نجف اشرف میں مقیم تھے، وہ فکری استقلال سے محروم تھے۔ عراق کی سیاسی حکومت عملاً برطانیہ کی پٹھو عثمانی حکومت کے تحت تھی۔ وہ اجازت نہیں دیتی تھی کہ افکار اور نظریات اسلام کے سیاسی مسائل کے محور پر آزادانہ پرورش پائیں۔ بلاد اسلامی میں مغربی افکار اور شبہات کا زور تھا، اور حوزے میں فقہی اور کلامی مسائل اپنے زمانے کی مناسبت سے ان کا جواب دینے سے قاصر تھے، اور کوئی ہونا چاہیے تھا جو اس مشکل صورتحال میں فقہی فتووں کی تجدید کرتا اور شبہات کا جواب دیتا۔ عراق میں بہت سے لوگ قمع زنی کی ترویج اور اسلام کے اصلی مسائل میں
فرعی امور کو داخل کرنے میں مصروف تھے، اور دوسری جانب عرفانی مسلک کے حامل افراد کی اعلانیہ تکفیر اور انہیں صوفی کہنے والوں کی تعداد نجف اشرف میں روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ میری نظر میں اہل فلسفہ اور اہل عرفان جب تک ان امور کا عقیدہ رکھتے ہوں جو کہ قرآن اور اطرت کے خلاف نہیں ہے، ان کے تکفیر اور محدور الدام ہونا یقیناً ناقابل تصور ہے۔ بہت سے لوگ جو وحدت وجود کے قائل تھے ہمارے زمانے سے پہلے تاریخ تشیع میں موجود رہے ہیں، اور یہ کوئی جدید مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں یہ مضبوط عقیدہ رکھتا تھا کہ حوزہ نجف کے ایسے طلباء کی پرورش پر متمر ہونا چاہیے جو فقہ جعفری بیان کرنے کے پابند ہوں اور لوگوں کے لیے ان کی روزمرہ ضروریات کے مطابق حلال اور حرام کے مسائل واضح کریں اور انہیں نشر کریں۔ میں اس نظریے پر مضبوطی سے جمع ہوا تھا اور معتقد تھا کہ یہ مسئلہ اسی زمانے میں حوزے کی بنیادوں کے استحکام اور شیعہ اکابرین کے تحفظ کی ضروریات میں سے ہے۔ جو طلباء نجف میں سہم امام علیہ السلام سے استفادہ کرتے تھے، انہیں فقہ اسلامی اور اس کی ترویج کے لیے مخصوص ہونا چاہیے تھا، اور عقلی اور کلامی امور کے لیے اصفہان اور مشہد کے حوزے میں چارہ اندیشی کی جانی چاہیے تھی، اور انہیں علوم کے مراکز میں تبدیل ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ میرے ذہن میں موجود افکار تھے، اور میں نہیں جانتا تھا کہ ان امور میں میری کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں۔ جوانی میں میرے ہم جماعت اور مباحثوں کے ساتھی سید علی قاضی کی بات ہمیشہ یاد آ جاتی کہ وہ کہا کرتے تھے، میں تمہارے چہرے میں رہبری کے آثار دیکھتا ہوں۔ میں طویل عرصے تک انہیں نجف کی علمی محافل میں دیکھتا رہا۔ یہ میرے لیے عجیب تھا کہ وہ اس طرح خود میں ڈوب گئے ہیں۔ انہوں نے فقہ و اصول کی تدریس اور تنہائی کے دروس پر اکتفا کر لیا تھا، اور مسلسل قبرستان، مسجد سہلہ، کوفہ اور حرم میں فکر و عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ان میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ مرجعیت تک پہنچیں۔ وہ فقہ اور اصول میں کم نظیر تھے، حدیث اور تفسیر میں ایک جامع اہل فن اور دقت نظر کے حامل عالم تھے۔ انہوں نے عربی زبان کے 40,000 الفاظ زبانی یاد تھے۔ ادبیات عرب اور اشعار کو ایسے پہچانتے تھے کہ ادب کے شاعر اور اساتذہ شعر شناسی میں ان کی مہارت پر حیران رہ جاتے تھے۔ بارہا اپنے فی البدیہہ اشعار عربی اشعار کے درمیان شامل کر کے عرب شاعروں کے حوالے کرتے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ کون سا شعر ایک ایرانی ترک نے کہا ہے اور ایک پائے کے شاعر تھے۔ وہ ایک پائے کے شاعر تھے۔ میرے لیے ثابت شدہ تھا کہ معنوی مقامات سے متصل ہونے میں خاص مقام تک پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کا اور ان کے محدود شاگردوں کا انجام کیا ہوگا، بات کہاں تک جائے گی۔ آہستہ آہستہ سرگوشیاں سننے کو مل رہی تھیں کہ مجتہدوں اور فن اجتہاد کے ماہرین ان کے پاس جاتے ہیں اور ان عوامل کی سیر کرتے ہیں جو انہیں اجتہاد، فقہ اور اصول کی فضا سے دور لے جاتی ہے، اور یہ مجھے کچھ پریشان کن دکھائی دیتا تھا۔ میں اپنی ذمہ داری انجام دینے اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش میں تھا، اور یہ توقع رکھتا تھا کہ اگر حوزہ ہائے علمیہ کی رہبری کا بوجھ میرے شانوں پر آ جائے تو میں اس میں بنیادی تبدیلی لا سکوں اور حوزہ نجف کو جہان اسلام کے فقہی مرکز میں تبدیل کر دوں۔ لیکن یہ سب کبھی اس کا باعث نہیں بنا کہ میں سید علی قاضی کو بھلا دوں۔ ان سالوں کے دوران کئی مرتبہ میں نے ایک قدیم دوست ہونے کی حیثیت سے ان سے پوچھا کہ آپ نے مرجعیت کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیوں نہیں ہوا، اور وہ سکون سے مسکرا کر کہتے، جلدی نہیں کرو، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیسے اتنے یقین سے مجھ سے ایسا وعدہ کر رہے ہیں، لیکن میں اپنے وجود کے اندر ایک رسالت محسوس کر رہا تھا، اور یہ جانتا تھا کہ زمانے کا ہاتھ اسے میرے کندھوں پر رکھ دے گا۔ میرا خیال یہ تھا کہ آیت اللہ سید کاظم یزدی کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری مجھے سونپ دی جائے گی، کیونکہ مرجع عام آخوند خراسانی کی وفات اور ان کی مرجعیت کی بساط سمٹ جانے کے بعد مرجعیت کے سید کاظم یزدی اور مرزا محمد تقی شیرازی میں منحصر ہونے پر مرزا محمد نے جن فقہی امور میں احتیاط کی جا سکتی ہو ان میں مجھ سے رجوع کرنے کی دعوت دی تھی، لیکن میں نے خود کو دامن ولایت کے حوالے کر دیا تھا، اور میری کوشش تھی کہ جو بھی وہ چاہیں اور انہوں نے جو میری قسمت لکھی ہو اس کا دل و جان سے خریدار رہوں۔
مختصر مدت کے بعد جب شیخ احمد کاشف الغطا رہبری کے عہدے پر فائز ہوئے تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے سید علی کو مدرسہ قوام کی ایک محفل میں دیکھا اور دوبارہ پوچھا۔ انہوں نے کہا، تشیع کے چند رہبر آپ ہیں، تشیع کے آئندہ رہبر آپ ہیں، اس کے پیچھے جانا ضروری نہیں ہے، وہ خود آپ کے پاس آئے گی اور امور آپ کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے وہ مسکرائے اور کہا، سید، جب تم مرجعیت تک پہنچ جاؤ تو ہمیں بھلا نہ دینا۔ میں نے سوچا کہ آپ میرے مباحثے کے ساتھی تھے، آپ کی علمی توانائی اور استنباط کی قوت مجھ سے کم نہیں تھی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ حدیث، تفسیر، فلسفے اور عرفان میں مجھ سے زیادہ گہرائی میں کام کر چکے ہوں، مگر یہ کیسے کہتے ہیں کہ میں اس نقطے پر پہنچ جاؤں گا؟ خدا خود جانتا ہے کہ میرے اندر کی یہ پیاس اس لیے ہے کہ میں طلباء کی تکلیف دہ معاشی صورتحال اور لوگوں کے شبہات اور مشکلات پر مبنی افسوسناک امور کی اصلاح کر سکوں، اور اس سے پہلے جو میرے بس میں تھا وہ میں انجام دے چکا تھا اور اسے اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ بہت سے کام نظر انداز ہو رہے تھے جنہیں انجام دینا ضروری تھا۔ ان میں سے ایک اہم ترین غارت گروں اور قابضوں کے خلاف حوزے کے سیاسی مسائل اور فکری استقلال نیز آزادانہ اظہار بیان کی اجازت دینا تھی۔ اسی لیے جب مہدی خالصی، جنہوں نے مجلس موسسان نے عراق کا بائیکاٹ کیا تھا، انہیں انگریزوں کی جانب سے حجاز میں جلا وطن کیا گیا تو ان کی جلا وطنی پر اعتراض میں ہم نے مرزا حسین نیانی، سید علی شہرستانی اور بہت سے دوسرے علماء کے ساتھ عراق کو ایران جانے کے قصد سے ترک کر دیا، اور ہمارے اس عمل کے باعث حاکم وقت مجبور ہوا کہ خالصی کی جلا وطنی کا مقام عربستان سے ایران تبدیل کر دے اور شیعہ علماء مراجع تقلید کو عراق واپس پلٹا دے۔ بدمعاشوں سے 11 مہینے لڑنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1342 کے ماہ رمضان میں ہم یادگار کامیابی کے ساتھ عراق واپس آ گئے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا تھا کہ علماء اسلام فقہ جعفری اور امام عصر علیہ السلام کی حمایت کی پشپناہی کی برکت سے ایک پوشیدہ قدرت کے حامل تھے، جس نے انہیں یہ موقع دیا کہ تاریخ کے مہاجموں اور بدمعاشوں کے مقابلے پر کھڑے ہوں اور انہیں اجازت نہ دیں کہ وہ ان کے بنیادی حقوق پامال کر سکیں۔ آخرکار شیخ احمد کاشف الغطا کی مرجعیت کے کچھ عرصے بعد جب انہوں نے مختصر مدت کے لیے اس ذمہ داری کو انجام دیا، 1345 قمری میں اس بھاری ذمہ داری کا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال دیا گیا اور میں حوزے اور جہان اسلام کے ڈھانچے میں بنیادی تبدیلیوں کے لیے آمادہ ہو گیا۔ میں نے سید علی کی مستقبل میں دیکھنے کی صلاحیت سے انگشت بدندان رہتے ہوئے اپنی وسیع فعالیت کا آغاز کر دیا۔